الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہن اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، آپ سب کو اسد بخاری کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد، صاحب العصر والامر زمان وارث ہم سب کے۔ کافی دنوں بعد آپ سے مصروف گفتگو ہے، معذرت چاہیں گے مصروفیات جشن پروگراموں کے حوالے سے، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ آج ماشاءاللہ ہم اپنا 19واں پروگرام معرفت حقوق امام زمان علیہ السلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور مسلسل آپ ہمارے ساتھ مصروف سفر ہیں، اور اجر رسالت کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پوری دنیا کے چپے چپے پہ آپ کو مجالس میں بھی شریک رکھتے اجر رسالت، عزاداری کے جملہ امور میں، ماتمداری میں بھی آپ کو شریک رکھتا ہے اجر رسالت۔ اس کے علاوہ محافل میں بھی قصائد، شعر و شاعری، جہاں بھی سلسلے ہوں، اجر رسالت پورے ورلڈ میں آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے۔ ہماری کوشش ہے اس چینل سے، اور انشاءاللہ یہ ٹی وی کی شکل بھی اختیار بہت جلدی کر جائے گا، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ سے اس چینل کے ذریعے حق کے مودت اجر رسالت کی ادائیگی کے حوالے سے جتنا ہو سکے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ہماری ساری ٹیم اجر رسالت کی آپ سب کی مشکور ہے کہ آپ ہمارے نہ صرف پروگرام دیکھتے ہیں بلکہ پیج لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ہم آپ سب کے مشکور ہیں۔ جیسا کہ سامعین، مومنین، ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن، جو کہ پاکستان میں تو اس وقت 11 ہو گئی، مگر انگلینڈ میں اور کافی ملکوں میں ابھی دن ہے، سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے 10 ربیع الثانی 232 ہجری 846 عیسوی دسمبر میں اپنے وقت کا محمد اور آل محمد کا دوسرا حسن عسکری بن کر، حسن عسکری علیہ السلام بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ بڑا پرمسرت موقع ہے یہ ہم مومنین کے لیے، چونکہ ہم ہر خوشی میں خوشی مناتے ہیں جو ہمارے مقدس و مطہر ان ذوات اطہر سے منسوب ہوتی ہے، اور ان کے غم میں ہم غم مناتے ہیں، اور مومن کی نشانیوں میں بھی یہی شامل ہے۔ اور خوشی جو ہم مناتے ہیں، تھوڑا سا اس کا اظہار بھی کرتا جاؤں، ہم خوشی مناتے ہیں، ایک تو دن وہ یاد رکھا جائے کہ اس دن یہ ہوا تھا، اور دوسرا آنے والی نسلوں تک ہم پیغام پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ دن ان ذوات مقدسہ کے دنیا میں تشریف لانے کے دن ہیں، اور یہ خاص طور پہ آج کا دن امام حسن عسکری علیہ السلام کے دنیا میں تشریف آوری کا دن ہے۔ اور تیسرا،
پوری دنیا میں بھی ہم نے یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ جن کو ہم مان رہے ہیں ان کی اگر ہم شہادت مناتے ہیں تو ہم ان کا دنیا میں تشریف لانا بھی مناتے ہیں. ہم ان کے دنوں سے واقف ہیں، ہمیں پتہ ہے کس دن دنیا میں تشریف لائے اور کس دن ان کی شہادت ہوئی. ورنہ حقیقی خوشی چھپی ہے امام عصر علیہ السلام کے پاک ظہور و خروج میں. جب شہنشاہ معظم تشریف لائیں گے تب حقیقی خوشی ہوگی. 2-3 وجوہات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ دن اس لیے منائیں. ورنہ خوشی کی ڈیفینیشن شاید اپنے ایک پروگرام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جو عرفاء نے بڑی خوبصورت انداز سے تحریر کی ہے کہ خوشی وہ نہیں جو کچھ لمحاتی ہو، خوشی طویل ہوتی ہے، خوشی طویل المدتی ہوتی ہے. خوشی صرف چند کے لیے نہیں، خوشی وہ ہے جو پوری روئے زمین جس سے مستفید ہو. انشاءاللہ بہت جلد وارث زمانہ کا جب ظہور ہوگا پوری روئے زمین پر خوشیوں کی برسات ہوگی. اسی ضمن میں نے چھوٹی سی تمہیدی 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگانی کے حوالے سے 1-2 واقعات ہیں، چھوٹے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے بعد ہم معرفت امام زمان علیہ السلام کے سلسلے کو اسی طرح جاری رکھیں گے. جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ وہ حسن ہیں، پہلے حسن آل محمد کے گھر اطہر کے مجتبی علیہ السلام، دوسرے حسن عسکری علیہ السلام. اس حسن کے بہت سارے، ویسے تو گھر اطہر میں ہم یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، یہ کل کے کل ایک ہیں. پھیلیں تو 14 کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، سمٹے تو ایک بن جاتے ہیں. یہ کل کے کل نور آل محمد، نور محمد و آل محمد، وہ ہستیاں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی پاک اولاد مطہر موجود تھی، مگر امامت چلی امام حسین علیہ السلام سے. سلسلہ امامت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے نہیں چلا، مگر یہ وہ حسن ہے جس سے سلسلہ امامت آگے امام زمان علیہ السلام تک بڑھا. اور میں سرکار کی زندگانی کے حوالے سے جو ظاہری موجود ہے ہمارے پاس کتب میں واقعات، اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام تشریف فرما ہیں، سامنے چاہنے والے اصحاب کا مجمع ہے، سرکار مصروف گفتگو ہے، خیرات علم بانٹنے میں، مخلوق پر رحم کرنے میں مصروف ہے. کیونکہ جو بھی روئے زمین پر پروردگار کی حجت ہوتا ہے وہی بقائے کائنات ہوتا ہے. جو بھی روئے زمین پر پروردگار کی حجت ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جس کی برکت سے کائنات کو رزق ملتا ہے. وہی ذات اقدس جو کائنات میں موجود ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے. اور ضمن میں کافی گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر میں جو واقعہ ہے اس کی طرف دوبارہ آپ کی توجہ لے کے آنا چاہوں گا کہ سرکار تشریف فرمائیں، سامنے احباب کا مجمع ہے، چاہنے والوں کا مجمع ہے، اصحاب کا مجمع ہے، گفتگو سرکار فرما رہے ہیں. احمد بن اسحاق قمی جو کہ مشہور و معروف چاہنے والوں میں شامل ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے، کہ جو جب قم سے چلے تھے، ایک مرتبہ، کئی دفعہ آئے ہیں مولا کی زیارت کے لیے، بہت اہم واقعہ ہے. جب قم سے چلے، قم کے مومنین نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں فرزند رسول، فرزند سیدہ کائنات صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. تو کہا ہماری طرف سے کچھ تحائف لیتے جاؤ، وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرنا. جنہوں نے کہا ٹھیک ہے. کسی نے کیا دیا، کسی نے کیا دیا، کسی نے کیا دیا، گٹھری کی صورت میں. بڑا طویل واقعہ ہے، بڑا مختصر سا 1-2 جملہ عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے میں کسی بھی فورم سے اپنے مومنین سے مخاطب ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ بات مومنین کے سامنے رکھوں جس میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہو کہ جس کے ذریعے مومنین کی زندگیاں بدلنی چاہیے.
شارٹیسٹ مین کریکٹر بلڈنگ، مقام مومنیت پہ ہم سب پہنچ جائیں، مقصد میرا صرف اتنا ہی ہوتا ہے۔ باقی علم کی ماشاءاللہ آپ اپنے علاقوں میں اپنے علاقوں میں علماء سے، ذاکرین سے، خطباء سے علم کی گفتگو سنتے ہی رہتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں ممبر پر ڈیوٹیاں کر رہے ہیں واجب الاحترام پڑھنے والے، وہ ہمارے علماء کی شکل میں ہوں، ہمارے عرفاء کی شکل میں ہوں، ہمارے خطباء کی شکل میں ہوں یا ہمارے ذاکرین کی شکل میں ہوں، اپنے انداز سے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ مگر میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ میں وہ چیز ریت امام زمان علیہ السلام کے سامنے پیش کروں جس کے ذریعے ان میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اسی ضمن میں جو میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کر بیٹھا ہوں، شروع کر بیٹھا ہوں، وہ دوبارہ اس کو میں مکمل کر کے پھر میں اگلے واقعے کی طرف جانا چاہوں گا۔ چلا قم سے سرکار کے پاس پہنچا، ایک گٹھڑی کی صورت میں مومنین کی طرف سے تحائف لے کر آیا، سلام کیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا علیکم السلام احمد بن اسحاق قمی، کیسے ہو؟ سرکار پروردگار کے احسان ہے کہ جنہوں نے آپ جیسی حجت کو ہمارے لیے منتخب فرمایا۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے 14ویں کے چاند کی صورت میں ایک معصوم بچہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زانوں کے ساتھ تشریف فرما ہے، ساتھ بیٹھا ہے۔ حالانکہ سرکار خود بھی مرقع حسن ہے، حسن جہاں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، چاہے وہ دوسرا حسن ہو چاہے یہ حسن ہو، ہیں مرقع حسن۔ ویسے بھی بنو ہاشم حسن کے حوالے سے مشہور ہیں۔ ہمارے برادران اہل سنت نے بھی اپنی کتب میں حسن بنی ہاشم پہ بڑے خوبصورت الفاظ لکھے ہیں۔ یہ گھر عطر تھا ہی بڑا حسین، کس حسین کا کس سے موازنہ کیا جائے، ایک سے بڑھ کے ایک حسین، ایک سے بڑھ کے ایک حسین، ایک سے بڑھ کے ایک حسین، چاہے اس گھر کا چھوٹا شہزادہ ہو یا اس گھر عطر کا کوئی بڑا شہزادہ ہو، کوئی بھی اس گھر عطر کا حسین 14ویں کے چاند کی طرح ایک مثل۔ اچھا، یہاں یہ ایک چھوٹی سی اور بات بھی عرض کرتا جاؤں، یہ ہم مثال دیتے ہیں، جیسے مولا علی علیہ السلام کو لقب سے یاد کیا گیا شیر خدا، چونکہ ہمارے ذہنوں میں ایک چیز بیٹھی ہے کہ بھئی پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، یا جنگل کا بادشاہ اسے شیر کہتے ہیں، تو امیر المومنین کو خدا کا شیر کہہ کے ہم یہ باور کرنے اور کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ روئے زمین پہ سب سے زیادہ طاقتور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی قدر ہے۔ یہ ایک جس تشبیہ دی جاتی ہے، ورنہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طاقت اور شجاعت الفاظ اور بیان سے باہر ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اگر شجاعت کا مظاہرہ دیکھنے کا پھر دل ہو، دعا مانگو قائم آل محمد جلدی آئیں تاکہ علی بادشاہ کا وہ دور اور وہ شجاعت اور وہ سلسلہ دیکھنا دوبارہ مومنین کو نصیب ہو، اور انشاءاللہ رجت میں ایسا ہوگا۔ اس پہ بھی میں نے ایک پروگرام کیا تھا، اور انشاءاللہ رجت کے موضوع، چونکہ ایک چھوٹا موضوع نہیں ہے، رجت بہت بڑا موضوع ہے اور اس پہ بہت گفتگو ہونی چاہیے۔ اور ایک اور چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں، دنیا میں انسان آتا ہے جانے کے لیے، ہر ایک کی حد ہے، کسی کو کتنا عرصہ ملتا ہے، کسی کو کتنا عرصہ ملتا ہے، کسی کو کتنا عرصہ ملتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی آتا ہے اس نے واپس ضرور جانا ہے، بڑی ضروری بات ہے۔ میں اکثر جگہوں پہ نوٹ کرتا ہوں، چونکہ وقت نہیں ہوتا کہ وہاں ہر جگہ میں گفتگو کر سکوں۔ یہ ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے شاید مومنین کے ذہن اور دلوں تک بات پہنچ جائے۔ فلسفہ موت پہ گفتگو کرتے ہیں بڑی خوبصورت انداز میں، علماء ذاکرین بڑی بہترین بات کرتے ہیں فلسفہ موت پہ، فرامین ائمہ کے مطابق، نہج البلاغہ کے مطابق، اور اس کے علاوہ احادیث ہیں یا جتنا بھی مواد ہے ان کے حوالے سے کہ فلسفہ موت کے بارے میں رسول کا کیا فرمان ہے، یا مولا علی بادشاہ کا کیا فرمان ہے، گھر عطر کے ائمہ کا کیا فرمان ہے، ہونا چاہیے۔ مگر ایک بات بہت ضروری ہے جس کے لیے میں یہ جملہ میں نے شروع کیا، وہ یہ ہے لازمی جو بھی جانے والوں کے اصال ثواب کے لیے مجلس کرائیے یا فاتح خوانی کرائیے یا کل کا پروگرام کرائیے، اس عالم دین یا ذاکر کے کانوں میں یہ بات ضرور ڈالیے، فلسفہ موت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے ریت کو کہ ایک دن اس مومن نے قبر سے کفن جھاڑتے ہوئے دوبارہ اٹھنا ہے۔
یہ آئیڈیالوجی بھی ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کیجئے مومنین کے. یقین جانیے مومنین کو اس حوالے سے کوئی بھی اتنا زیادہ شناسائی نہیں ہے. بڑی جگہوں پہ گئے فلسفہ موت بیان ہوتا ہے، مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ نہیں دعا کیجئے، ہم بھی کریں، آپ بھی کریں، ہم سب دعا کریں کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جس نے روئے زمین پر آ کر اللہ کے دین کو دوبارہ کائنات کے چپے چپے نافذ کرنا ہے، وہ آئے گا. جس طرح آپ ان کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعا کرائی جاتی ہے نا جی، پروردگار یہ جانے والے کے گناہ معاف فرما، بخشش ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، یہ دعائیں ہونی چاہیے، مگر ساتھ یہ دعا بہت ضروری ہے. اگر یہ دعا نہ ہوئی تو پھر بخشش پہ ہی ٹھہرے رہیں گے، جبکہ بخشش کو آل محمد نے مچھر کے پر کے برابر محبت سے ہی کمال پہ پہنچا دیا. یہ دعا ضرور ہونی چاہیے، پروردگار یہ جو چلا گیا ہمارا، یہ یا چلی گئی ہماری جو بھی تھی دنیا سے، پروردگار جب تیرے ولی کا ظہور ہو، یہ کفن جھاڑتے ہوئے قبروں سے لبیک کہتے ہوئے دوبارہ اٹھے. اٹھنے کا تصور نہیں ابھی تک میری قوم میں یہ ڈالا جا رہا. کوشش کر رہا ہوں، مالک کریں گے کہ میرے ساتھ اگر سارے کم از کم جس انداز میں جو گفتگو کر رہے، یہ اس کا اور اس کے مالک کا معاملہ ہے، کم از کم اس چیز کو اگر میرے ساتھ ہو جائیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. کم از کم مومنین کے ذہنوں میں یہ خیال اور یہ شعور تو پیدا ہو جائے گا کہ نہیں بھائی، صرف دنیا سے جانا نہیں، اٹھنا بھی ہے ایک دن قبر سے. ہر مومن کو، ہر عاشق کو امام زمان علیہ السلام قبر سے آ کر اٹھائیں گے، مگر کس کو؟ جس کے بارے میں کوئی دعا کی گئی ہوگی یا جو دنیا میں دعا کرتا ہوگا کہ میرا مولا آئے اور میں اپنے مولا کی وہ شاہی دیکھوں، تب سرکار اٹھائیں گے یا تب وہ اٹھے گا. ایک کو شعور ہی نہیں ہے، ایک کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر کیا بنے گا؟ یقین جانیے دکھ بھری بات میں عرض کرنے لگا ہوں، اپنے اس پلیٹ فارم سے کوشش کریں محافل امام زمان علیہ السلام اپنے گھروں میں شب جمعہ انعقاد کریں، یہ لوگوں میں شعور پیدا کریں اور پیدا کرنے کی کوشش کریں. ایک دن مظلوموں کا وارث جب آئے گا، مومنین وہی ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں زیارت آل محمد سے، اور زیارت آل محمد تب ممکن ہے جب آل محمد کا وارث آئے گا. بہت ضروری ہے یہ شعور بیدار کرنا. پڑھنے والوں کو کہیں شب جمعہ کرے، برکت کے لیے محفلیں کریں، اور بلکہ یہ میرا نسخہ ہے، یہ میرا کلیہ ہے، یہ میری گزارش ہے، یہ میری عرضی ہے، اپنے اپنے گھروں میں جس کے گھر پریشانی ہے، جس کے گھر تکلیف ہے، جس کے گھر بیماریاں ہیں، جن کے گھر ٹینشنیں ہیں، جن کے گھر مسائل ہیں، جن کے گھر عجیب عجیب کیفیات رہتی ہیں، جن کے گھر آسیب ہے، جن کے گھر کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے یا جنات کا کوئی سلسلہ ہے، یا جن کے گھر کوئی بد نظری کا سلسلہ ہے، ایک کرا کے تو دیکھیے. زیادہ نہیں، 8 شب جمعہ، صرف 8 شب جمعہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی ایک محفل کرا کے دیکھیے. پڑھنے والے کو کہیے، کسی کو بلا لیجیے، کسی عالم دین کو، کسی مولانا کو، کسی خطیب کو، کسی ذاکر کو، کسی کو بلا لیجیے، آئیے جی آپ ہم ممبروں سے باقی گفتگو تو سنتے رہتے ہیں، آئیے ہمیں امام زمان علیہ السلام کے حقوق بتائیے، ہمیں رجت کے بارے میں بتائیے، ہمیں بتائیے رجت کیا ہے، رجت کب ہوگی، رجت کیسے برپا ہوگی، لفظ رجت کس کی زبان سے سب سے پہلے نکلا. یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، ہماری توجہ بہت کم ہے اس حوالے سے. چلے وہ واقعہ ہمارا رہ نہ جائے، ایک درد دل تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. امید ہے مومنین آپ متوجہ ہوں گے اس بات پر. ہماری عبادت، ایک اور بات عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو میری بات اچھی نہ لگے. ہماری عبادات نماز سے لے کر عزاداری تک، یقین جانیے بہت خوبصورت سلسلے ہیں، مگر ان کی خوبصورتی کمال کو تب پہنچے گی جب ہماری عبادتوں میں امام زمان علیہ السلام کی ذات گرامی قدر کی طلب، ان کا ظہور شامل ہوگا. تو بہت اچھا ہے، ہم بہت اچھی عبادات الحمدللہ کر رہے ہیں. میرے مولا کی رعیت نماز بھی پڑھتی ہے، میرے مولا کی رعیت عزاداری بھی کرتی ہے، میرے مولا کی رعیت مجالس بھی کراتی ہے. دیکھیں مجالس کی کتنی ایک اہم بات سامنے آ گئی، میں وہ بھی عرض کرتا جاؤں. ہم جب اشتہار چھپواتے ہیں سب سے اوپر ٹاپ پہ لکھتے ہیں زیر سرپرستی قائم آل محمد. جس کے زیر سرپرستی ذکر ہے، ایمان سے بتائیے سارا دن ذکر ہوتا ہے، کبھی جس کے زیر سرپرستی ذکر ہے اس کا ہم نے نام تک لینا گوارا کیا؟ ایسے زیر سرپرستی ہو گیا
وہی جس کی زیر سرپرستی وہ تشریف فرما ہے، جو تشریف فرما ہے اس کا تذکرہ ہی نہ ہو تو تشریف فرما کو کیسا محسوس ہوگا کہ میری زیر سرپرستی ذکر ہے، سارا دن مجلس جاری رہی، صبح سے لے کر شام تک میرے گھر والوں کی کہانیاں بیان کرتے رہے، فضائل میرے بابا علی کے بیان کرتے رہے، بہت اچھا کیا، مصائب میرے گھر کے بیان کرتے رہے، گریا کرتے رہے، بہت خوبصورت عبادت کرتے رہے، مگر میں شامل نہیں ان کی عبادات میں، جو میں ان کا پرسہ لینے والا ہوں، ان کے پرسے آتے ہی میرے پاس ہیں، میں ان کی عبادات میں شامل ہی نہیں۔ کیسا لگے گا، کیسا محسوس کریں گے شہنشاہ معظم؟ اس کا مطلب یہ ہمیں شامل کرنا ہوگا، آج نہیں تو کل یقین کیجئے گا اور ذہن نشین کیجئے گا، آج نہیں تو کل امام زمانہ علیہ السلام ریت کی مجبوری بن جائے گا۔ شہنشاہ معظم کی ذات گرامی قدر، ایک اور بات بھی عرض کرتا جاؤں، جتنے بانیان تک میرا پیغام پہنچے اور لازم ہے جس تک پہنچے وہ آگے پہنچائے، مجلس جا کے اشتہار چھپواتے ہیں پوری دنیا میں، صرف اور صرف اس لیے کہتا ہوں مجھے جس نے دعوت دینی ہے وہ گھر آئے، تاکہ کم از کم یہ شعور کی باتیں تو میں اس کی خدمت میں پیش کروں۔ اشتہار چھپتے ہیں، پڑھنے والا مجھ جیسا، اتنے بڑے بڑے نام، فلانا اتنا بڑا نام، فلانا اتنا بڑا نام، فلانا اتنا بڑا نام، افسوس ہوتا ہے کوئی ہم میں سے بڑا نہیں، جو کائنات کا بڑا ہے اس کا نام اتنا چھوٹا ہوتا ہے، قائم آل محمد۔ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ کون ہے حجت خدا مومنین؟ اس وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی قدر تشریف فرما ہوتے، ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوتا؟ علی کے ساتھ کیا ہوتا؟ حسین بادشاہ اگر ہوتے ہمارا حسین کے ساتھ کیا رویہ ہوتا؟ قائم آل محمد کو ہم نے اتنا پس پش ڈال دیا، فلانا اتنا بڑا نام، بندوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا نام بڑا ہے، ہمارا نام بڑا ہے، جو کائنات کا بڑا ہے اس کا نام اتنا چھوٹا سا، زیر سرپرستی قائم آل محمد۔ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس اور ارمان کی بات ہے۔ کس کی زیر سرپرستی ذکر ہو رہا ہے؟ کون ہے وہ ہستی؟ میں یہ بھی گزارش کروں گا اگر ہو سکے تو کتب غیبت ضرور پڑھیے تاکہ پتہ چلے قائم آل محمد کی ذات گرامی قدر ہے کون۔ وقت ملے تو ماؤں کو چاہیے بچوں کو لوریوں میں ملاقات امام زمان علیہ السلام سنائیں، تاکہ کم از کم نئی پود کے ذہنوں میں تو یہ چیز آئے نا جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر ماؤں نے لوریوں میں گود میں بچوں کو ملاقات امام زمان کے واقعات سنانا شروع کر دیے، یقین جانیے بچے اٹھیں گے ہی اپنی ماؤں کی گود سے لبیک لبیک یا وارث خون حسین کہتے ہوئے۔ دنیا میں جھوٹ کو تلاش نہیں کریں گے، فریب کو تلاش نہیں کریں گے، دھوکے کو تلاش نہیں کریں گے، کسی کو دھوکہ دینے کو تلاش نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ حسد کو تلاش نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ بغض کو تلاش نہیں کریں گے۔ تلاش کریں گے تو اپنے امام کو تلاش کریں گے، ہر عبادت میں اپنے امام کو تلاش کریں گے۔ اگر ماؤں کی گود میں یہ چیز ڈال دی جائے اور مائیں اپنے بچوں کی گود میں یہ چیز ڈال دیں، بیٹا تم ریت امام ہو، ہمارے پاس امانت کے طور پہ آئے ہو، ہم نے تمہیں اپنے امام کے لیے پالنا ہے، پرورش کرنا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا 14ویں کے چاند کی صورت میں ایک شہزادہ بیٹھا ہے قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی شکل میں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام حالانکہ بذات خود امام زمانہ علیہ السلام ہیں، اپنے وقت میں احمد بن اسحاق قمی کے لیے امام زمانہ علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ یہ کہتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے دائیں پہلو کے ساتھ زانوں کے ساتھ ایک چھوٹے شہزادے 14ویں کے چاند کی صورت تشریف فرما ہے۔ کہتے ہیں میں نے وہ گٹھری جو مومنین نے دی تھی وہ میں نے آگے جا کے رکھی سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت اقدس میں۔ اگر ابھی بھی بات پر یقین نہ ہو کتاب معجزات آل محمد کھول کے ضرور دیکھیے گا، یہ جملہ لکھا ہے میرے مولا کی ریت اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں احمد بن اسحاق قمی یہ تھیلا اٹھاؤ، یہ گٹھری اٹھاؤ اور میرے سردار کے آگے رکھو۔ مخاطب ہو کے کہتے ہیں یہ شہزادہ میرا سردار ہے، میرے سردار کے آگے رکھو۔ صرف ایک نہیں، صرف باپ سردار نہیں کہہ رہا، کتنے ائمہ کے بارے میں پڑھ بیٹھا ہوں، روایت میں فرماتا ہے یا سیدی یا سیدی یا سیدی۔ جو آسانی کے ساتھ ہر بندہ اپنی کتابیں پڑھ سکتا ہے، اس میں کم از کم 6 امام کے بارے میں اور 8ویں امام کی یہ تو واضح کتب میں موجود ہیں۔ جب بھی نام آتا تھا قائم آل محمد کا، بیٹھے ہوئے امام سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو کے کہتے تھے تیرے ظہور سے ہماری آنکھیں کب ٹھنڈی ہوگی۔ جب فرماتے ہیں میرے سردار کے آگے رکھو۔
کہتے تھیلی اٹھا کے وہ گٹھڑی اٹھا کے میں نے قائم آل محمد کے آگے رکھی، کافی دیر مصروف گفتگو رہے، سرکار سوال و جواب امام حسن عسکری علیہ السلام کرتے رہے، ان کا حال سناؤ وہ کیسے ہیں اور کیسی گزر رہی ہے، گفتگو چلتی رہی، باقی صاحب سے گفتگو چلتی رہی۔ یہ احمد منی صاحب کو کہتے میرے ذہن میں خیال ابھرا کہ میں نے وہ گٹھڑی تو رکھی ہے اس شہزادے کے آگے، مگر اس شہزادے نے گٹھڑی کو دیکھا نہیں ہے، وہ شہزادے کی نگاہیں کہیں اور ہیں، وہ گٹھڑی کو ہاتھ نہیں لگا رہے، نہ کھول رہے، نہ ہاتھ لگا رہے، نہ دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو ہی میرے دل میں خیال ابھرا، امام حسن عسکری علیہ السلام آواز دے کے کہتے ہیں میرا لخت جگر، میرا فرزند، میرا شہزادہ، یہ گٹھڑی آپ کے چاہنے والے مومنین نے، چاہنے والوں نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ جملہ نہ لکھا ہوتا میں کبھی یہاں بیان نہ کرتا، کیونکہ ہمیں ہر بات کی تصدیق دینا ہوتی ہے۔ یہ باتیں ایک منٹ میں سوشل میڈیا ایک لمحے میں نکلتی ہیں اور آگے بہت دور تک چلی جاتی ہیں، اور پھر باتوں سے باتیں بہت جلدی نکلتی ہیں، کیونکہ ہم نیگیٹو پہ بہت زیادہ زور دے رہے ہوتے ہیں، پازیٹیوٹی ہم اپنی زندگی میں استعمال نہیں کر رہے ہوتے، اور پازیٹیوٹی زیادہ لوگ اپنے ساتھ قبروں میں لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، حق حاصل ہے سب کو، سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، کتب ایک منٹ میں ملتی ہے۔ سرکار نے وہاں سے کچھ چیزوں کو ہاتھ لگائے، باقی کو امام زمانہ نے ہاتھ نہ لگایا۔ پوچھا میرا لخت جگر، یہ تحائف ہیں، آپ نے ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ فرماتے ہیں بابا جان میں کیسے ہاتھ لگاؤں جبکہ یہ مال حرام ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کا، میرا، ہم سب کا زمانے کا امام، کیسے ہاتھ لگاؤں؟ بہت ساری باتیں ہیں اس میں چھپی، اگر اس میں بات کروں ہمارا یہ پورا پروگرام اسی پہ چلا جائے گا۔ کیسے ہاتھ لگاؤں؟ حقوق امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے جو ہمارے یہ پروگرام چل رہے ہیں، ہماری مسلسل کوشش جاری ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں معرفت کے وہ پہلو رکھیں تاکہ آپ میں کچھ سوچ پیدا ہو، کچھ سوچنے پہ مجبور ہوں اور کچھ کرنے پہ مجبور ہوں۔ جب سوچ پیدا ہو جائے پھر کچھ کرنے پہ مجبور ہوں۔ ایک چھوٹا سا اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت لیں گے۔ ضرور سوال کیجئے گا، اگر اس حوالے سے آپ کو اب تک کی گفتگو جو میں 18 پروگرام کر چکا ہوں ان میں کوئی سوال ہو میری گفتگو سے ریلیٹڈ، ضرور کیجئے گا۔ حوالہ چاہیے وہ بھی پوچھئے گا، اگر اچھی لگے تو عمل کیجئے گا، یہ بھی کوشش کیجئے گا، کیونکہ اس وقت گفتگو باتیں صرف ہماری زبانوں تک ہیں، عمل میں ہماری ابھی بہت کمی ہے، عمل سے ہماری گفتگو ظاہر نہیں ہوتی، عمل سے ہونی چاہیے تھی تاکہ حق کے ولایت کی ادائیگی ہم مکمل کر پاتے ہیں، حق کے مودت کی ادائیگی بھی مکمل کر پاتے اگر عمل سے یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں تو، اور یہ ہم کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہم نہیں کر سکتے۔ محمد بن حسن بن شمون یہ کہتا ہے میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو خط لکھا جس میں نے اپنی تنگ دستگی کی شکایت کی، تنگ دستی کی شکایت کی، غربت کی شکایت کی۔ خط تو چلا گیا، پھر میں نے سوچا غلطی کی۔ خط کے جواب میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا فصاحت اور بلاغت اور احسان فرمایا، سرکار نے کیا کمال جواب۔ سرکار فرماتے ہیں جب ہمارے چاہنے والوں کے گناہ، امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں جب ہمارے چاہنے والوں کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں فقر و تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے ان کے اکثر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور صحیح بات وہی ہے، کیا ہمارے ساتھ رہ کر تنگ دستی برداشت کرنا زیادہ بہتر ہے ہمارے دشمنوں کے ساتھ رہ کر دولت حاصل کرنا؟ کیا کمال جملہ سرکار فرما گئے۔ آگے فرماتے ہیں جو ہم سے پناہ طلب کرے ہم ان کے لیے پناہ کا ذریعہ ہیں۔ جو ہم سے پناہ طلب کرے ہم ان کے لیے پناہ کا ذریعہ ہیں۔ اب ہم اس صدی میں سوچنے لگ جائیں جی ہمارے لیے امام پناہ کا ذریعہ کیسے ہیں، حالانکہ ان کے بابا فرما رہے ہیں یہ بھی تو انہی کا لخت جگر ہے، یہ بھی تو وہی زمانے کے امام ہیں، یہ کیسے پناہ کا ذریعہ ہیں؟ تو آپ پھر غور کیجئے گا جو نماز کے آخر میں ہم سلام پڑھتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، اللامان 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 من فتنۃ الزمان من شر شیطان و من جور زمان۔ وہ پناہ طلب کر رہے ہوتے ہیں، اللامان بچائیے بچائیے، یہی ہوتا ہے نا پناہ طلب کرنا۔
کیا فرما رہے؟ جو ہم سے پناہ طلب کرے ہم ان کے لیے پناہ کا ذریعہ ہیں۔ اب کتنی اہم بات ہے، جو طلب کرے ان کے لیے پناہ کا ذریعہ ہیں۔ احسان فرماتے ہوئے لخت جگر نے یہ یہاں تک فرما دیا، ہمارا دست شفقت تمہارے ساتھ ہے، اگر ہم اپنا دست شفقت تمہارے سے ہٹا لیں تو تمہیں دشمن رہنے ہی نہ دے۔ یہ تو ان کی کریمی، بالائے کریمی ہے۔ اب اس میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ بڑی طویل کے پناہ طلب کرتے ہیں، جو پناہ طلب کرتے ہیں ان کے لیے پناہ کا ذریعہ ہے، اس میں بھی بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں یہیں اکتفا کر رہا ہوں۔ نیکسٹ سرکار فرماتے ہیں پھر محمد بن حسن بن شمون نے جو خط لکھا، اپنی تنگ دستی کی سرکار کی خدمت میں گزارش کی، اس کے جواب میں سرکار تیسری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو حق کو باطل کو دیکھنا چاہے، جو حق کو باطل میں فرق دیکھنا چاہے ان کے لیے ہم نور اور ضیاء کا کام کرتے ہیں، روشنی کا کام کرتے ہیں، یعنی ان کو ہم فرق بتلاتے ہیں، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں، ایک یہ اس حسن بادشاہ نے حق اور باطل کی بات کی، اور ایک پہلے حسن بادشاہ نے بڑی خوبصورت بات، جب سرکار سے پوچھا گیا نا حق اور باطل میں کتنا فرق ہے، سرکار نے فرمایا آنکھ اور کان، 4 انگلیوں کا فرق ہے حق اور باطل میں۔ بڑی خوبصورت سرکار نے بات فرمائی، بڑا بہت کو چھپا ہے کیا؟ سرکار فرماتے ہیں جو دیکھو وہ حق ہے، جو سنو وہ باطل ہے۔ یعنی یہاں سرکار یہ پہلے حسن یہ فرمانا چاہتے تھے، اکثر یہ مومنین میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے، اکثر کسی نے کسی کے بارے میں کہہ دیا، ہم نے فوراً یقین کر لیا ہاں جی وہ تو یہی کہہ رہا تھا۔ کسی نے کہہ دیا نا کہ جی وہ فلانا مومن آپ کا بڑا گلہ کر رہا تھا، آپ کے بارے میں آپ کو گالیاں دے رہا تھا، آپ کے بارے میں غلط خیالات رکھتا ہے، ہم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، لمحہ لگایا، ہم نے اپنا ذہن بنا لیا وہ بندہ ہی فارغ ہے۔ حالانکہ ہمیں تو یہ ہونا چاہیے، مومن مومن کا چہرہ دیکھتا ہے، مومن مومن کا چہرہ دیکھتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، معصوم کا فرمان ہے، مومن میں محبت ہوتی ہے، مومن میں بھائی چارہ ہوتا ہے۔ ابھی تک ہم ایک نہیں ہو پا رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیوں ہم ادھر سے سنی ادھر سے سنی، ہم نے اپنے ذہنوں میں ایک تصویر بنا لینی ہوتی ہے کہ جی نہیں بس ایسے۔ معصوم فرما رہے حق اور باطل میں 4 انگلیوں کا فرق ہے، دیکھنا حق ہے، سننا باطل ہے، اس وقت تک نہیں جب تک آنکھوں سے نہ دیکھو۔ دیکھیں یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں، ہم کہتے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، او بھائی ان کو ماننا اس وقت کمال ہوگا جب ان کی مانیں گے، اگر ہم نے ان کی نہ مانی تو ان کو ماننا بس ماننا ہی رہے گا، کمال پہ نہیں پہنچے گا۔ ان کی ماننی ہے تو یہی ہے، کوشش تو کر کے دیکھو۔ میرے پاس آتے ہیں لوگ، جی ہماری فلانی پریشانی ہے، جی فلانی ٹینشن ہے، جی فلانا مسئلہ ہے، بہت سارے اس حوالے سے سلوشن کوشش ہوتی ہے، معاشرے میں جو بھائی چارے اور امن کے معاملات پیدا ہو سکتے ہیں اسی پہ میں زیادہ تر فوکس رکھتا ہوں۔ ایک صاحب کو میں نے جب انہوں نے کہا نا میرے ساتھ مسئلہ ہے، میں نے کہا تم ایک کام کر لو، جس سے ناراض اس کو معاف کر دو۔ کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے کہا کون سا مشکل کام ہے؟ اگر مشکل ہوتا تو معصوم کیوں فرماتے؟ بھائی دنیا سے جب انسان جا رہا ہوتا ہے پھر معاف کہتے نہیں، بھائی جس نے کوئی غلطی کی ہو اس کو معاف کر دینا، اس وقت باقی اس کی طرف سے معافی منگوا رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہم معافی نہیں مانگ سکتے ایک دوسرے کے ساتھ؟ کبھی ہو گئی غلطی مجھ سے، اگر تیری شان میں گستاخی ہوئی، تیری ذات کے لیے کوئی میرے سے لفظ نکل گیا، میں معافی مانگتا ہوں، کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں تو کیا ایک خوبصورت معاشرے کا ایک سلسلہ نہیں بن جائے گا؟ کہیں یہ تو نہیں ہو جائے گا کہ ہم اپنے امام کو کہیں کہ وہ معاشرے کو ٹھیک کریں؟ نہیں، بلکہ ہم اپنے امام کو کہیں معاشرہ ٹھیک ہے، تشریف لائیے۔ معاف کرنا ہمیں سیکھنا ہوگا۔ ہم سب مخلوق خدا ہیں، اس رب العالمین کی۔ میں سینٹرل لنڈن کی بات ہے، وہ ایک شاپ سے کچھ چیز خرید رہا تھا، غالباً ہندو کی شاپ تھی۔ وہاں ایک صاحب آئے کہ جو پورا بول بھی نہیں سکتے تھے۔ میں بڑا حیران رہ گیا، وہ باقی کسٹمر کو چھوڑ کے ان کو پروٹوکول دینے لگ گئے، ان کو چیز بھی فوراً دینی ہے، ان کو بٹھایا کرسی پہ۔ میں حیران رہ گیا۔ میں جب میری باری آئی چیز لینے کی تو میں نے ان سے پوچھا آپ ان کو، کہنے لگے یہ تھوڑے سے ذہنی مریض لگ رہے ہیں، تو یہ بھی بھگوان کی ایک خوبصورت شکل ہے۔ میں بڑا حیران رہ گیا، محبت کی کیا کمال معیار ہے۔ ہم کلمہ گو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ہم محمد رسول اللہ پڑھنے والے، ہم علی ولی اللہ پڑھنے والے ایک دوسرے کو بالکل ہی برداشت نہیں کرتے۔ یہ ہمیں کرنا ہوگا، کیونکہ حق اور باطل، پہلے حسن علیہ السلام نے یہی فرمایا 4 انگلیوں کا فرق ہے، دیکھنا اور ہے، سننا اور ہے۔
تو یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم بجائے ادھر ادھر کی باتیں سن کے اور اپنے ذہن بنا کے اور اپنی توانائیاں ہم ان چیزوں پہ صرف کر دیں، ضائع کر دیں، کیوں نہ ہم اپنا وہ قیمتی وقت اپنے وقت کے امام کے بارے میں تدبر و تفکر میں وقت اپنا استعمال کریں، کیوں نہ ہو؟ کیوں؟ آپ کے جس سردار کا جشن منا رہے ہیں پوری دنیا میں مومنین نے عظام، مومنین کرام، اس سردار نے فرمایا عبادتوں میں ایک عبادت ہے اپنے وقت کے امام کے بارے میں تفکر کرنا، سوچنا، معرفت کے پہلوؤں پہ غور کرنا عبادت ہے۔ اس امام کا فرمان ہے، اس کا دن منا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم بیٹھے ہوں، 4 مومن اکٹھے بیٹھے ہوں، 6 مومن اکٹھے بیٹھے ہوں، 10 مومن بیٹھے ہوں، فلانے مومنوں کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے رہیں، اسے بہتر نہیں ہم بیٹھ کے آپس میں ہم نے امام کے لیے آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں، میں نے تو نے ہم نے امام کے لیے کیا کیا، ہمارا سارا دن کیسا گزرا، شام کو مل بیٹھے ہیں، وقت امام کے لیے کیا کیا، پچھلا یہ جو دن گزر گیا، پچھلا مہینہ گزر گیا، پچھلی زندگی گزر گئی، اپنے امام کے لیے کیا کیا یار۔ اس وقت مرکز و محور کائنات امام زمانہ علیہ السلام کی ذات ہے، وہ راضی تو سارے راضی، وہ ناراض تو سب ناراض، کیا ہم نے ان کی رضا حاصل کی؟ میرا دل تھا، مومنین کے خواہش میں تھی، میں شیعہ اور محب کا جو فرق امام حسن عسکری علیہ السلام نے، وہ بھی ایک بڑا طویل واقعہ ہے، میں وہ آج بیان کرتا، کافی بھائیوں کی ریکویسٹ بھی تھی، لیکن میرا خیال ہے ہمارا وقت کافی ہو گیا، میں اسی پہ گفتگو کر لوں تو بڑی بات ہے۔ وہ جملہ صرف ایک کہنا چاہوں گا، سرکار حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے ایک واقعہ ہوا، پڑھ کے دیکھیے گا، بلکہ کوشش کروں گا میں اپنے کسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس میں سرکار نے بندے سے پوچھا بتا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے، اور اس شخص نے سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کیا یا ابن رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ہی فرمائے۔ سرکار نے فرمایا محب وہ ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ بس امام کرتے رہیں گے، ہم امام کی نہیں مانیں گے، ہمیں ماننی ہوگی، ہمیں اپنے وقت کے امام کی، ہمیں ائمہ کے فرامین پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا۔ یہ ساری ہمارے بھلے کی باتیں ہیں، یہ ہمارے فائدے کی باتیں ہیں، تھوڑی سی مشکل، تھوڑی سی ہیں ایسی، مگر ہیں ہمارے بھلے کی باتیں ہیں۔ ہمیں فکر کرنا ہوگا ہم کہاں کھڑے، ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ کیا ایک ہی وجہ جس میں اکثر ممبر حسینی پہ بھی گزارش کرتا رہتا ہوں مومنین کے سامنے، کیا ایک ہی وجہ کہیں میں تو وقت امام کو خون رلانے کا سبب تو نہیں بن رہا؟ میرا مولا 2 وجوہات سے خون کے آنسو روتا ہے، کربلا والوں پہ، ایک چاہنے والوں کے اعمال پہ، کہیں میں چاہنے والا ان کے خون رلانے میں اضافے کا سبب تو نہیں بن رہا؟ کم از کم یہ معیار تو میں سوچ سکتا ہوں، اور میں اگر بن رہا ہوں، میں بجائے میں کسی کی بات کروں، اگر میں بن رہا ہوں تو مجھے ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوں تو میں تو کسی پہ تنقید کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوں۔ کہاں رہ گئے یار؟ کتنے آئے تھے دنیا میں، وقت کتنے انہیں ضائع کر دیا، آئے کھائے پیے، ادھر بات ادھر بات، کھانا پینا تو پروردگار کا امر ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا انسان۔ کم از کم جو ہمارے پاس وقت ہو، کھانے پینے میں کون سا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے؟ ہم کتنا ادھر ادھر کے معاملات میں ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم اس وقت ہاتھ ملتے ہیں جب ہمارے ہاتھ کچھ نہیں رہتا، اور اس وقت افسوس کا مقام ہوتا ہے جب میت سامنے پڑی ہو اور میت کے ورثاء منت کر رہے ہوں لوگوں کو، جی مہربانی کرنا، ہو سکتا ہے اس سے کوئی زندگی میں غلطی ہو گئی ہو، وہ معاف کر دینا۔ ہم نے اپنی زندگی میں کوشش نہیں کی کہ ہم بھائیوں کو کہتے جناب کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجئے گا۔ یہ معرفت امام زمان علیہ السلام اور حقوق امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے چند گزارشات تھی۔ اچھا، سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام جو حسن بن محمد بن حسن بن شمون کو فرما رہے ہیں، آگے فرماتے ہیں جو ہم سے سچ میں حق میں محبت کرے گا وہ ہمارے ساتھ بلند و بالا مقام پر ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وقت 11ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہم سے انحراف کرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ انحراف کیا ہے؟ صرف اتنا کہ میں ان کو نہیں مانتا؟ نہیں، کہیں کہیں عرفاء کا مشترکہ جملہ ہے، انحراف اس کو بھی کہتے ہیں کہ میں اس کی نہیں مانتا۔ میں اپنے باپ کو تو مانتا ہوں، میرا باپ بہت اچھا ہے، میرا باپ کیا بات ہے، میرے باپ جیسا کوئی باپ نہیں، مگر جب آپ حکم دے اب بابا مہربانی کیجئے، بابا میرے پاس ٹائم نہیں، دوسرے بھائی کو بتا دیجئے، بابا آپ تو ہر وقت کام مجھے ہی بتاتے رہتے ہیں، ایمان سے بتائیے اس ماننے کو ماننا کہیں گے؟ کیا باپ راضی ہوگا ہمارے اتنے ماننے پر؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ کہے گا میری تو مانتا ہی نہیں، مجھے مانتا ہے، کیا مانتا ہے؟
جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانتا نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں، میں مصروف ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. یہی یہاں بھی معاملہ کہیں اس جیسا ہے. سوچئے گا. سرکار کے جشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے عیدی تو ہم ایک ہی مانگتے ہیں، اس عیدی میں آپ کو بھی شامل کرتے. پروردگار دعا کے ہاتھ بلند کرتے، پروردگار اس پاک حسن کے دنیا میں تشریف آوری کے صدقے پوری روئے زمین کے مومنین میں اتحاد و اتفاق کی برکت پیدا فرما. پروردگار اس پاک حسن کی دنیا میں تشریف آوری کے صدقے تمام مومنین مومنات کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار اس پاک حسن مجتبی کی دنیا میں تشریف آوری کے صدقے مومنین مومنات جتنے مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما. مالک الملک اس پاک حسن کی دنیا میں تشریف آوری کے صدقے ہم سب کے وہ گناہ کبیرہ و صغیرہ جو وقت کی حجت تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں اس کی معافی چاہیے، تاکہ اپنی زندگیوں میں اپنے وقت کے امام کو منا لیں، اجر رسالت ادا کر لیں، حق کے مودت ادا کر لیں، حق کے ولایت کی ادائیگی ہو جائے. مالک الملک ہمارے نوٹوں ہاتھوں کو دیکھنا، کوتاہیوں میں وقت گزرا، نفس کے کہنے پہ ہم اپنے جملہ امور سر انجام دیتے رہے. ہم سے وہ کروا جس سے تیرا ولی راضی ہو، قائم آل محمد راضی ہو جائیں، ان کا قرب مل جائے، ان کی زیارت سے مشرف ہو جائیں، ان کے ظہور کے قابل ہو جائیں. ہمیں ویسا بنا دے. تمام مومنین مومنات روئے زمین پر رہنے والوں کو امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین اور کنیزان میں شمار فرما. جن کی تشریف آوری کا صدقہ، جن کی اولاد نہیں ہے، قائم آل محمد کا سپاہی عطا فرما. اسی کے ساتھ اجازت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرجہ.